تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بہت خوبصورت بہترین لاجواب خطاب آپ نے سنا. مسئلہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت آج کی اس کانفرنس کا موضوع ہے. الحمدللہ ہمارے تمام مہمان مقررین اسی موضوع پر بات کر رہے ہیں. مختلف جہت سے اس مسئلے کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ یہ ذہن نشین رہے. عقیدہ ختم نبوت، مسئلہ ختم نبوت یہ دین کا بنیادی مسئلہ ہے. میں اس مسئلے کو اس لفظ کے ساتھ انتہائی آسان انداز میں آپ کے سامنے یوں رکھوں گا. ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، یہ نام جب آپ سنتے ہیں، لفظ سنتے ہیں علماء کی زبان سے، اور گزشتہ چند دہائیوں سے الحمدللہ پاک سرزمین کا بچہ اس کے قلب و ذہن میں ختم نبوت کا لفظ نقش ہو رہا ہے. میں ایک لفظ میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں. یاد رکھیے، مسئلہ ختم نبوت یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا نام ہے. ایک لفظ جو مسئلہ ختم نبوت پر تعویل کر دے گا، مسئلہ ختم نبوت پر تحریف کرے گا، مسئلہ ختم نبوت پر کوئی دجل، کوئی فریب لفظی کرے گا، مانوی کرے گا، ہیر پھیر کرے گا. صاف لفظوں میں سن لیں، اہل اسلام کے نزدیک، امت مسلمہ کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک وہ غدار ہے محمد عربی کا، وہ گنبد خضرا کے مکی کا غدار ہے، وہ شاہ مدینہ کا غدار ہے جو ختم نبوت کے لیے ایک آواز بلند کرتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے. خدا کی قسم وہ اپنا نام محمد عربی کے وفاداروں میں لکھوا لیتا ہے. تاجدار ختم نبوت پورے جوش، پورے جذبے، پورے ولولے کے ساتھ اور ایمانی قوت کے ساتھ یہ نعرہ لگائیے، تاجدار ختم نبوت. ابھی مجھے لطف نہیں آ رہا، اس طرف بھی ہر طرف الحمدللہ ہجوم ہے اور اپنی روایت کے مطابق ہجوم ہے، تو نعرے کا آواز، جوش و جذبہ بھی اسی طرح ہو. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. دعوت خطاب دے رہا ہوں. برطانیہ سے ہمارے مہمان ہیں، گمگول شریف آستانے کے خلیفہ مجاز بھی ہیں. ہمارے برمنگھم کی مرکزی مسجد، اس کے وہ سابقہ خطیب 15 سال خدمت سر انجام دی ہے، محترم جناب علامہ حافظ نیاز احمد صدیقی صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد صدر ذی وقار عاشق نبی مختار دنیائے روحانیت کی بہار آل نبی اولاد علی حضرت صاحبزادہ پیر سید غلام نظام الدین صاحب جامی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، دربار عالیہ گولڈا شریف کے ہر شہزادے عظمت اور شان والے، اس لیے کہ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. مجھ سے قبل جانشین شیخ القرآن ڈاکٹر آصف صاحب فرما رہے تھے کہ ہم مہمان ہیں اور اہل بیتی اطہار میزبان ہیں، تو یہ پیارے آقا کریم کا گھر ہے. محترم حضرات، یقیناً یہ ہماری سعادت اور خوش قسمتی ہے، اس لیے ہندہ کرم خوش بختاں دے، ہندہ کرم خوش بختاں دے، سلطان مدینے والے دا کوئی قسمت والا بندہ اے مہمان مدینے والے دا. عالی مقام حضرات، نبوت و رسالت کا حسین و جمیل سلسلہ سیدنا آدم صفیہ اللہ سے شروع ہوا، چلتے چلتے یہ سلسلہ پہنچا سیدہ آمینہ کے لال محبوب بلال نبی بے مثل و بے مثال کی ذاتی والا صفات تک، تو رب کائنات جل جلالہ نے اعلان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ ختم نبوت کا تاج پہن کر محبوب خدا محمد مصطفیٰ تشریف لا چکے ہیں. آپ کے بعد کوئی ولی تو بن سکتا ہے، غوث تو بن سکتا ہے، قطب تو بن سکتا ہے، لیکن یاد رکھو نہ کوئی نبی بن سکتا ہے نہ کوئی رسول بن سکتا ہے. رسولوں میں رسول ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. عالی مقام حضرات، نبیوں کا آنا بند ہو گیا لیکن ولیوں کا آنا بند نہیں ہوا.
نبیوں والا کام امام الانبیاء کی امت کے علماء، صوفیاء، اولیاء نے کیا، کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ آپ جانتے ہیں کوئی راہبر، کوئی رہنما، کوئی مہم پیش آ جائے تو وہ نگاہ اٹھاتا ہے، اپنے جرنیلوں میں، اپنے شاہینوں میں دیکھتا ہے کہ اس مہم کے سر کرنے کے لیے کس کو بھیجنا چاہیے۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اس فتنے نے جب سر اٹھایا تو مجھے کہنے دیجیے، کملی والے آقا مصطفیٰ کی نگاہ نبوت اٹھی اور تاجدار گورڑا آل نبی اولاد علی خواجہ مہر علی پہ آ کے ٹھہر گئی۔ آپ کے حکم سے آپ کا لاڈلا بیٹا جب لاہور کی سرزمین کی طرف آپ تشریف لے گئے تو اس فتنے کے تابوت میں آخری اور فائنل ایسا تیر ٹھوکا کہ وہاں ہی مرزے کو واصل جہنم ہونا پڑا اور خواجہ میرے علی نے فتح مبین کا پرچم لاہور کی سرزمین پہ لہرا دیا۔ یا رسول اللہ، یا عالی مقام حضرات، حضور خواجہ مہر علی فاتح قادیاں غوث زماں، صرف آپ ہی نے اپنے نانا مصطفیٰ کی اس عظمت اور شان اور ناموس پہ پیرا دینے کا حق ادا نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی آل میں، آپ کی اولاد میں ہر شہزادہ اپنے جد امجد کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس شعبے میں، اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ خصوصاً حضرت جامی جی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ صرف گورڑا شریف کی سرزمین پر ہی نہیں، صرف راولپنڈی کی زمین پر ہی نہیں، صرف صوبہ پنجاب کی سرزمین پر ہی نہیں، صرف ملک پاکستان کے طول و عرض میں ہی نہیں، بلکہ میں نے دیکھا بھی ہے، میں سمجھتا بھی ہوں کہ دنیا کے ہر ملک میں حضرت جامی سی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ اپنے آبا کے انداز کے مطابق، اپنے آبا و اجداد کے طریقہ کے مطابق، اپنے آبا و اجداد کے سلیقہ کے مطابق، صوفیاء کے خوبصورت اور پرامن انداز کے مطابق ختم نبوت کے اس فیلڈ کے اندر ناموس مصطفیٰ کی تحفظ کے لیے، پیراداری کے لیے صبح و شام دن رات ایک کر کے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے طول و عرض میں ہی نہیں، ہم نے برطانیہ کے اندر دیکھا، ہم نے یو کے اندر دیکھا کہ گھر گھر کے اندر، گلی گلی، کوچے کوچے، مسجد مسجد، گھر گھر کے اندر حضرت جامی جی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کی کاوشیں، جد و جہد اور محبتیں اور امت کے ساتھ پیار یہ رنگ لا رہا ہے۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پروردگار عالم جل شانہ نے اعلان فرما دیا وخاتم النبیین، ختم نبوت کا تاج پہن کر میرا حبیب آ گیا ہے، اور تاجدار ختم نبوت
اور قرآن مجید نے گزرے ہوئے ہر نبی کی نبوت، ہر رسول کی رسالت کی تصدیق فرمائی ہے، لیکن اپنے بعد وحی کا ہر راستہ بند کر دیا، ہر جھوٹے کے آنے کا راستہ بند کر دیا، اور نبوت و رسالت کی مقدس راستے کی طرف آنے والی ہر گلی، ہر روڈ، ہر سٹریٹ پہ نو انٹری کا بورڈ لگا دیا۔ اور آپ جانتے ہیں جس جگہ نو انٹری کا بورڈ لگا ہو ادھر کوئی اگر داخل ہوتا ہے پکڑا جائے، چالان بھی ہو سکتا ہے، لائسنس بھی واپس لیا جا سکتا ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو عالی مقام حضرات نبوت و رسالت کے اس راستے پہ جھوٹے نبی کے آنے کے لیے نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ اگر کوئی اس طرف ناپاک جسارت کرتا ہے تو پھر یاد رکھے اس سے مسلمانی کا لائسنس بھی واپس ہو جاتا ہے اور جنت سے ہٹا کر اس کو پھر دوزخ کے راستے پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس لیے منکرین ختم نبوت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، عقل اور شعور سے کام لیتے ہوئے قرآن و حدیث کے اس فرمان پہ سب تسلیمیں خم کرتے ہوئے تاجدار ختم نبوت کی عظمتوں کو مانتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے اپنی آواز کو بلند کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے منکرین نبوت کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ عالی مقام حضرات، ایک چھوٹی سی آخری بات عرض کروں، توجہ فرمائیں۔ یہ لوگ بڑی بڑی لافیں مارتے ہیں، ہم نے اس کو اس لیے مانا، اس لیے مانا، اس لیے مانا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے مانا کہ اس نے بڑی کثیر تعداد میں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، مسلمان کیا ہے، دار اسلام میں داخل کیا ہے۔ تو یہ سلسلہ کیا نبی ہونے کی دلیل یہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ ہم تمہیں بتا بھی سکتے ہیں، ہم تمہیں دکھا بھی سکتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ آپ کے غلاموں میں ایسی ایسی ہستیاں موجود ہیں جنہوں نے الگ الگ ایک ایک جو ہے لاکھوں غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا ہے، لاکھوں غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کے دار اسلام میں داخل کیا ہے۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو محبوب سبحانی، قطب ربانی، قدیم نورانی، غوث لاسانی، شہباز بارگاہ عرفانی، شیخ عبدالقادر جیلانی، غوث جلی کو دیکھ لو، امام ربانی، مجدد الافسانی کو دیکھ لو، سید حجویری، داتا علی کو دیکھ لو، معین الدین والملت خواجہ ہند الولی کو دیکھ لو۔ دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ تاجدار گوڑا غوث زمان خواجہ میرے علی کو دیکھ لو۔ بن کے خیر الورا آگہے مصطفیٰ، ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے غوث جلی، خواجہ ہند الولی، خواجہ مہر علی کیسے کیسے دیے روشنی کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ہماری پاک سرزمین کی معروف علمی شخصیت، علمی گہرانہ
جانشین شیخ القرآن، جانشین استاذ العلماء حضرت صاحبزادہ عالی جاہ علامہ محمد ظفر اللہ ظفر جناوالا شریف، آپ سے گزارش کر رہا ہوں آپ مائک پر تشریف فرما ہوں۔ آج کی یہ عظیم الشان سالانہ بین الاقوامی ختم نبوت کانفرنس، آپ ختم نبوت کے عنوان سے اپنے علمی نکات سے ہم سب کو روشناس کریں گے۔ بھرپور استقبال، جوش و جذبے کے ساتھ استقبال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حق نصیب، حق نصیب، حق نصیب، حق نصیب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ في مقام آخر، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم وصل عليه۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی احتشام شمس الہدایہ، عین العنایہ، مظہر الولایہ، مرشد و اہل الیقین، مرجع و اصحاب آراء المنتخبین، حضرت قبلہ سید غلام نظام الدین جامی گیلانی زید شرفہ اور پیر طریقت راہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت، جگر گوشہ نصیر ملت، حضرت قبلہ صاحبزادہ غلام شمس الدین شمس گیلانی زید شرفہ، جملہ مہمانان گرامی، معزز سامعین، حاضرین، ناظرین، آج کی یہ تقریب سعید، بزم مسعود، محفل ذی قدس، مجلس ذی شرف، سالانہ تحفظ ناموس رسالت اور بین الاقوامی ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ بلا تمہید اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس آیت کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ذکر کیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام، نام نامی اسم گرامی محمد، وہ ذکر کیا، اور پھر خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صفاتی نام کئی ہیں، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، بشرا بھی ہے، بشیر بھی ہے، تالی بھی ہے، تقی بھی ہے، ثانی، اثنین، جد، جواد، جامع، جمیع، حاسب، حسیب، رافع، رفیع، ذاکر، ذکی، سامع، سمیع، شافع، شفیع، قاسم، حبیب، طاہر، لبیب، طٰہٰ،
اور یاسین، رحمت للعالمین، قائد الغر المحجلین، کئی نام صفاتی ہیں، لیکن اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاتم النبیین کو ذکر کیا، اس لیے کہ پیچھے نام ذاتی ہے اور ختم نبوت یہ صفت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی صفت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف ہرزہ سرائی کی تو گویا اس نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیات پر حملہ کیا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجال کے باپ نہیں، ابا احدم من رجالکم، رجال کے باپ نہیں۔ صاحب تفسیر روح المعانی نے اس پر ایک اعتراض وارد کیا کہ بیٹوں کے باپ نہیں، قرآن کی آیت یہ کہتی ہے، جبکہ حضور تو اختلاف اقوال کے ساتھ 4 بیٹوں کے باپ تھے، طیب، طاہر، قاسم، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو 4 بیٹوں کے باپ تھے، لیکن آیت کہتی ہے کہ آپ بیٹوں کے باپ نہیں۔ پہلا جواب تو یہ دیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہ تھی، اور بالکل آیت ٹھیک ہے کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں کے باپ نہیں بنے اور نرینہ اولاد اس وقت نہ تھی۔ ایک جواب یہ دیا، مگر اس پر سوالات و اعتراضات کا ورود ہوا، اس کو رد کر دیا گیا۔ دوسرا جواب یہ دیا خاتمۃ المفسرین نے، دوسرا جواب یہ دیا کہ رجال رجل کی جمع ہے، اور رجل عربی میں کسے کہتے ہیں؟ رجل عربی کے اندر بچے کو نہیں کہتے، بچے کے لیے عربی کے اندر 3 الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، علماء موجود ہیں، طفل، صبی، غلام۔ عربی کے اندر بچے کو یہ 3 لفظ استعمال کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اور راجل پاگل کو نہیں کہتے، پاگل کے لیے عربی کے اندر مجنون ان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مجنون۔ راجل مردے کو نہیں کہتے، مردے کے لیے عربی کے اندر میت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، و راجلنا نہیں، و میتنا۔ مردے کے لیے راجل کا لفظ نہیں آئے گا، اور کے ساتھ بچے کے لیے راجل کا لفظ نہیں آئے گا، اور پھر پاگل کے لیے راجل کا لفظ نہیں آئے گا، جس کے پاس عقل سلیم ہو، فہم مستقیم ہو، اس کے لیے راجل کا لفظ استعمال ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے باپ تھے، راجل کے نہیں ہیں۔ اور راجل کون ہوتا ہے؟ ما تجاوزا حد الصغر بالبلوغ، جو بالغ ہو اسے راجل کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالغ مردوں کے باپ نہیں، بچوں کے تو تھے لیکن رجال کے باپ نہیں۔ راجل کسے کہتے ہیں؟ جو بالغ ہوں، تو بالغ مردوں کے باپ نہیں۔ اب اس سے ایک نقطہ یہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ راجل کسے کہتے ہیں؟ جو میت نہ ہو، جو مردہ نہ ہو اسے راجل نہیں کہہ سکتے، جو مردہ ہو اسے راجل نہیں کہتے۔ قبر کے اندر تیسرا سوال ہوتا ہے میت سے، ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر کے اندر رجل کا لفظ فرشتوں نے بولا، اے قبر میں لیٹا ہوا شخص اس رجل کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس رجل کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور رجل مردے کو نہیں کہتے، تو گویا فرشتوں نے کہا مرا ہوا ہوگا تو تو ہوگا، جو تیری قبر میں جلوہ نما ہے تشریف فرما ہے، یہ مردہ اور میت نہیں ہے، یہ راجل ہے، زندہ اور سلامت ہے۔ کیا اس کو، بلکہ یہ صرف خود زندہ نہیں، صرف یہ خود زندہ نہیں، بلکہ کیا اس کو غم آئندہ ہے؟ کیا اس کو غم آئندہ ہے؟ کیا اس کو غم آئندہ ہے؟ جو ان پہ مرا وہ زندہ ہے، جو ان پہ مر جاتا ہے وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ تو راجل کے باپ نہیں، کیا مقصد ہے؟ بالغ مردوں کے باپ نہیں۔ اگلی اس آیت کا اگلا حصہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر دنیا میں جلوہ نما اور تشریف فرما ہوئے۔ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بر ہوتا ہے، نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور صحابی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی تعداد 1,24,000 اور صحابہ کی تعداد بھی کم و بیش 1,24,000 ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے نمائندے بھی 1,24,000۔
اے محبوب تیرے نمائندے بھی 1,24,000 ہوں گے۔ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب بن کر آتا ہے، اور نائب اللہ نے نبی کو نائب بنایا۔ اور نائب کب بنایا جاتا ہے؟ نائب بنانے کی 3 وجوہات ہیں۔ جب بندے کو موت کا دھڑکا، خطرہ، خدشہ ہو، اس وقت وہ اپنا نائب بناتا ہے۔ جب بندہ کہیں تعطیل اور چھٹی پر جا رہا ہو، اس وقت بھی وہ اپنا نائب بناتا ہے۔ ہیڈ ماسٹر چھٹی پر گیا، اس نے کسی ٹیچر کو اپنا نائب، مدرس کو نائب بنا دیا۔ محتمم چھٹی پر گیا، صدر مدرس کو نائب بنا دیا۔ چھٹی پر جانے والا بھی نائب بناتا ہے۔ اور تیسرا، اکیلا نظام نہ چلا سکے وہ بھی اپنا نائب بناتا ہے، کیونکہ میں اکیلا نظام نہیں چلا سکتا، عاجز آ گیا، اسے بھی نائب کی ضرورت ہے۔ اللہ چھٹی پر بھی نہیں جا رہا، اللہ کو موت کا خدشہ بھی نہیں، بلکہ وہ تو موت کا خالق ہے۔ خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت کا خالق ہے، موت کا خطرہ بھی نہیں، چھٹی پر بھی نہیں جا رہا۔ پوری کائنات کا نظام بھی اکیلا اللہ تعالیٰ چلانے سے عاجز نہیں آیا، پھر اس نے نبی کو اپنا نائب کیوں بنایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نائب بنا کر دنیا میں خاتم النبیین کی صفت سے متصف اس لیے نہیں فرمایا، اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے نہیں، بلکہ لا لحاجت بہ تعالی بل لقصور المستخلۃ الیہ۔ اللہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی حاجت کے لیے نہیں بلکہ مخلوق کی حاجت کے لیے، مخلوق کی ضرورت کے لیے اپنا نائب بنا کر دنیا میں جلوہ گر کیا۔ اور وہ ہماری اور تمہاری حاجت کیا ہے؟ ہم ہیں خاکی پتلے، اللہ ہے نور مطلق۔ خاکی پتلا نور مطلق سے ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے فیض نہیں لے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حاجت کے لیے محبوب مصطفیٰ کو نائب بنا کر دنیا میں جلوہ گر کر دیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اس حاجت کو پورا کریں گے، خالق سے فیض لیتے رہیں گے، مخلوق کو فیض دیتے رہیں گے۔ حضرت نصیر ملت نے دیا معوذ سے آواز دی، اتنے بڑے وضاحت کو ایک شعر کے اندر بند کر دیا کہ کم نہیں ہے یہی سرکار دو عالم کا کرم، ہم نصیر ان کے وسیلے سے خدا تک پہنچے گی۔ حضرت قبلہ عالم نے مرزا قادیانی کو کس طرح بے نقاب کیا؟ آسان اور فہم گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ خطاب علماء کے لیے نہیں ہوتے، علماء تو سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، سنانے کے لیے نہیں، بلکہ ہے جی عوام کو خطاب کیا جی سنانا ہوتا ہے۔ تو پھر حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ نے مرزا قادیانی کو کس طرح بے نقاب کیا؟ جب مرزا نے کہا کہ میں نبی ہوں اس لیے کہ میرے اوپر الہام آتا ہے، میں نبی ہوں دلیل اس لیے کہ میرے اوپر الہام آتا ہے، تو حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر الہام آنا نبوت کی دلیل ہے تو پھر تو حضرت خضر علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا۔ حضرت خضر علیہ السلام پر بھی تو الہام آتا تھا، حضرت خضر پر الہام آیا، تو نے اسے نبی نہیں مانا، تو تیرے اوپر بھی بقول شما الہام آیا، مہر علی نے تجھے بھی نبی نہیں مانا۔ اور حضرت قبلہ نصیر ملت علیہ رحمت دارالعلوم شمس المدارس جنڈا مالا کے اندر آئے تو انہوں نے بھی ایک خوبصورت دلیل کے ساتھ اور آسان عام فہم دلیل کے ساتھ مرزا قادیانی کو رد کیا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے، مرزا قادیانی نے کہا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی، یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی۔ تو حضرت نصیر ملت نے فرمایا کہ دعویٰ اس کا ہے نبوت کا اور دلیل پیش کر رہا ہے رسالت کی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، جس کے اندر رسالت کا بیان ہے، دعویٰ اس کا ہے نبوت کا اور دلیل پیش کر رہا ہے رسالت کی۔ اور یہ اصول مناظرہ کا ایک قاعدہ ہے، 9 نکات بیان کیے جاتے ہیں جی بطلان دعویٰ کے لیے، کہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب دلیل دعوے کے ساتھ ٹکرا جائے، جب دلیل دعوے کے مناقض آ جائے، جب دلیل دعوے کے معارض اور مخالف آ جائے تو دعویٰ باطل ہو جاتا ہے۔ اب دعوے کے اندر ہے نبوت کا بیان اور دلیل کے اندر ہے رسالت کا بیان، تو دلیل دعوے سے ٹکرا گئی تو پھر دعویٰ باطل ہو گیا۔ دعویٰ کس کا تھا؟ جھوٹی نبوت کا تھا، مرزا بھی جھوٹا ہو گیا، مرزا کا دعوی نبوت بھی جھوٹا اور باطل ہو گیا۔ اور حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ نے ایک اور دلیل کے ساتھ بھی مرزا کو رد کیا کہ جب مرزا قادیانی نے کہا کہ میں فنا فر رسول ہوں تو اس لیے
ہیں جی میں نبی ہوں، تو اعلیٰ حضرت گولوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی فنا فی الرسول ہیں کہ جن کا سر تا پا ایڑی تا چوٹی سایہ ختم ہو گیا، انہوں نے تو نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے تو نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اور پھر اس طرح بھی رد کیا گیا کہ جب پنڈی اسٹیشن سے ٹیلی گرام دیا گیا کہ قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ حضرت قبلہ پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آ رہے ہیں، تو مرزا قادیانی نے کیا کہا؟ مرزا قادیانی نے کہا کہ آپ کے ساتھ جو خلیفے ہیں مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، جو آپ کے ساتھ خلیفے ہیں مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ نبی وہ نہیں ہوتا جو ڈرنے والا ہو، بلکہ نبی وہ ہوتا ہے جو ڈرانے والا ہوتا ہے۔ یہ کیسا نبی ہے جسے ڈر لگتا ہے؟ نبی ڈرنے والا نہیں ہوتا بلکہ نبی ڈرانے والا ہوتا ہے۔ اور پھر ہر نبی ہر پیغمبر کو مہر نبوت دی گئی، مہر نبوت ہر نبی اور ہر پیغمبر کو ہتھیلی پر دی گئی، ہتھیلی پر موجود تھی۔ اور جب محبوب مصطفیٰ آمنہ کے لال، مطلب کے در یتیم، ہاشمی خاندان کے سرتاج، عرش کے مہمان، مومن کے ایمان، عاشق کی جان، صاحب قرآن، نبیوں کے امام کی باری آئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں کندھے پر مہر نبوت کو پیوست کر دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس یہی وجوہات بیان کی جاتی ہے۔ وقت کے پیش نظر صرف دو وجوہات۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کو ہاتھ کی ہتھیلی پر نبوت کی مہر کس لیے دی گئی؟ اس لیے کہ وہ دعوی نبوت کریں گے، لوگ دلیل مانگیں گے، مہر نبوت دکھاؤ، پھر ہم آپ کے مصدق اور مؤید بنیں گے، پھر ہم آپ کی بات مانیں گے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو ہاتھ کی ہتھیلی پر مہر نبوت کو رکھ دیا، اس لیے کہ کوئی کہے کہ تم نبی ہو، مہر دکھاؤ، فوراً دکھا دی جائے گی، مہر دکھاؤ، فوراً دکھا دینا۔ اس لیے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھی گئی مہر۔ لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت چھپا کر رکھی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اے محبوب، جب تو اعلان کرے گا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا نبوت بعدی، فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی، جب تو اعلان نبوت کرے گا تو تیرا چہرہ ایسا بنائیں گے، لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ مہر نبوت تصدیق کے لیے دکھاؤ، بلکہ تیرا چہرہ دیکھ کر کہیں گے لیس وجہ کاذب، یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اے محبوب، تو اعلان کرے گا نبوت کا تو ہم نے تیرا چہرہ ایسا بنا دیں گے کہ لوگ اس طرح نہیں کہیں گے خوش نصیب کہ مہر نبوت تصدیق اور تائید کے لیے دکھاؤ، بلکہ تجھے دیکھ کر کہیں گے کہ خدا نے مشیت کا شاہکار کیا، ہر ایک صفت کا تیری ذات سے حصار کیا، سجا کے ختم نبوت کا تیرے سر پر تاج، تجھے تمام رسولوں کا سردار کیا، تجھے تمام رسولوں کا تاجدار کیا۔ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ نبوت کی تصدیق کے لیے دکھاؤ، ایک یہ وجہ ہے تجھ سے تصدیق نہیں مانگیں گے، اس لیے مہر نبوت کو چھپا کر رکھ دیا گیا۔ اور دوسری ایک باریک اور لطیف وجہ کہ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو پیوست کر دیا گیا اور انبیاء کی مہر نبوت کو ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا گیا۔ وجہ اس لیے کہ جو ہاتھ کے اندر چیز ہوتی ہے، یہ ختم نبوت کی ایک بیان اور واضح دلیل ہے کہ جو ہاتھ کی ہتھیلی میں یا ہاتھ کے اندر یا ہاتھ کی مٹھی میں جو چیز ہوتی ہے وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ دائمی نہیں ہے، یہ عارضی ہے۔ اردو کا ایک محاورہ ہے ہاتھوں ہاتھ چلی گئی، کیا مقصد ہے؟ ہاتھ میں آئی اور پھر چلی گئی۔ مہر نبوت ہر نبی کے ہاتھ میں رکھی گئی، وجہ کیا ہے کہ آپ کی نبوت دائمی نہیں ہے، آپ نبی ہمیشہ رہیں گے، مگر نبی کے بعد نبی ہوگا، پیغمبر کے بعد پیغمبر ہوگا، رسول کے بعد رسول ہوگا، اولو العزم کے بعد اولو العزم ہوگا۔ اس لیے مہر نبوت ہاتھ میں رکھی کہ تاکہ پتہ چل جائے یہ نبوت دائمی نہیں ہے، اور جو چیز پیوست کر دی جاتی ہے وہ اس جانب اشارہ ہوتا ہے کہ اب یہ پختہ ہو گئی ہے، اب اس کا اختتام ہو گیا ہے۔ وہ نبوت جو آدم صفی اللہ سے چلی تھی، محمد الرسول اللہ پر، اس مہر نبوت کو پیوست کر کر اعلان کر دیا گیا، اے محبوب تو اعلان کر دے لا نبی بعدی ولا نبوت بعدی۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی، مگر یاد رہے ختم نبوت کا پوائنٹ اور ختم نبوت کا معاملہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ آئیے کیا جی تاریخ کی کتب آپ دیکھ لیں، سیرت کی کتب آپ مطالعہ کر لیں کہ یرموک ہو، تبوک ہو، خندق ہو، خیبر ہو، المختصر، تمام غزوات کے اندر جن صحابہ نے شہادت کا جام نوش کیا ان کی تعداد کتنی بنتی ہے؟ 269،
269 صحابہ کرام، تمام جنگوں کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد 269 بنتی ہے۔ یہ ختم نبوت کے معاملے کی اہمیت آپ دیکھ لیں۔ اور یمامہ کے میدان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت کے اندر مسیلمہ کذاب کے خلاف خالد بن ولید، شرحبیل بن حسنہ اور حضرت اکرمہ کی کمانڈ کے اندر جو جنگ لڑی گئی، صرف اس ایک جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جنگ لڑی گئی، صرف اس ایک ختم نبوت کے تحفظ کے اندر لڑنے والی جنگ کے اندر 1206 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ سارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پورے دین کی حفاظت کے لیے، پورے اسلام کی حفاظت کے لیے، پوری شریعت کی حفاظت کے لیے جن صحابہ نے جام شہادت نوش کیا وہ 269 بنے، اور صرف ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو صحابہ شہید ہوئے وہ 1206 پر پہنچ گئے جی۔ تو ختم نبوت کا معاملہ اتنا اہمیت کا حامل ہے، مگر کوئی یہ نہ کہے کہ ختم نبوت کا صرف میں محافظ ہوں، ختم نبوت کا تحفظ صرف ہماری جماعت کی پہرے داری کا محتاج ہے، یہ غلط ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہے گا کہ ختم نبوت صرف ہماری محافظت کی محتاج ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ حضور کی ختم نبوت کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر خطرہ ہے تو آج ہمارے اور تمہارے ایمان کو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ فاطمہ کے لال کا خون موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا تحفظ ہمارا محتاج نہیں، بلکہ یوں کہنا ہوگا کہ ہمارا ایمان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ اور خدمت کا محتاج ہے۔ صوم و صلاۃ ہیں کہ سجود و رکوع ہیں، ہر چند شرع میں یہ اہم الوقوع ہیں، حب نبی نہ ہو تو یہ سب لا نفوع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ حضرت محیط ادب کے مصنف نے آواز دی، یہ نہ کہنا کہ حضور کی ختم نبوت میری محتاج ہے، بلکہ یہ کہنا میرا ایمان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و مودت کا محتاج ہے۔ اعلان ہے نصیر یہ رب قدیر کا، عشق رسول شرط ہے اسلام کے لیے۔ مگر یاد رہے آج سے 119 سال قبل سرزمین گولڈا سے ایک بادل اٹھا تھا مہر علی کی صورت کے اندر، تحفظ ناموس رسالت کی خدمت کی خاطر۔ اس بادل کے اندر شمس الہدایہ کی گرج بھی تھی، اس بادل کے اندر ہدیت الرسول والقبول وغایت المعمول هو المسئول کی کڑک بھی تھی، اسی بادل کے اندر سیف چشتیائی کی بجلی بھی تھی۔ مگر یہ کوئی نہ سمجھے، قادیانیت بے فکر نہ رہے کہ وہ بادل اٹھا، گرجا، برسا، چمکا اور 1937 کے اندر چلا گیا۔ نہیں، آج بھی آستان عالیہ گولڈا شریف کی سرزمین پر اس بادل کے باقیات موجود ہیں۔ کوئی دین کو زندہ کرنے والا بن کر اٹھا تھا، کوئی دین کا معاون بن کر اٹھا، کوئی دین کا جلال بن کر اٹھا۔ آج بھی اس بادل کی باقیات سرزمین گولڈا پر موجود ہے۔ کوئی دین کی تلوار ہوگا، کوئی دین کا سورج ہوگا، کوئی دین کا ستارہ ہوگا، کوئی دین کا نظام ہوگا۔ مگر حضرت مہر علی زندہ ہے، کوئی دین کا نظام ہوگا، کوئی دین کا ستارہ ہوگا، کوئی دین کا سورج ہوگا، کوئی دین کا جلال ہوگا، کوئی دین کی حسام ہوگا۔ مگر یاد رہے مہر علی زندہ ہے، موت اس کے دشمن کا نصیب ہے۔ مہر علی زندہ ہے، موت ان کے دشمن کا نصیب ہے۔ مہر علی زندہ ہے، ان کی فکر زندہ ہے، ان کی سوچ زندہ ہے، ان کا نظریہ زندہ ہے، ان کی تصنیفات زندہ ہیں، ان کی تالیفات زندہ ہیں، ان کے مکتوبات و ملفوظات زندہ ہیں، ان کا کام زندہ ہے، ان کا پیغام زندہ ہے، ان کا کلام زندہ ہے، ان کا نام زندہ ہے۔ یاد رہے مہر علی کے پیغام کو پھیلانے والا انجمن مہریہ نصیریہ کا ایک ایک غلام زندہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ نعرہ صاحبزادہ علی جا علامہ ظفر اللہ ظفر، جو بہت بڑے ایک علمی خانوادے سے تعلق ہے، جس محبت کا
اور عالمانہ اور فاضلانہ محققانہ خطاب کیا ہے. مزید خطاب بھی آپ سنیں گے. میں یہ چند لفظ، مجھے اندازہ ہے کہ یہاں اس خانقاہ کی نہ ریت ہے، نہ رواج ہے، نہ انداز ہے، یہاں ایسے لفظ بولے نہیں جاتے، لیکن چند ماہ پہلے ایک فتنے نے جو لاہور کی سرزمین سے اٹھا، دجالی کے وزن پر، اس نے ایک لفظ بولا تھا اس درگاہ کے حوالے سے، علمی یتیم. علماء میری اشارے کو سمجھیں گے. دربار عالیہ مقدسہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف سے تعلق رکھنے والے علماء کے حوالے سے علمی یتیم کا لفظ بولا. میں چونکہ میں نے کہا کہ یہاں انداز نہیں ہے، مزاج نہیں ہے، ہمارے رویے نہیں ہیں، ہمارے پاؤں میں، ہماری زبانوں پر بہت ساری لگامیں اور رکابیں موجود ہیں، لیکن ابھی آپ نے علامہ ظفر اللہ ظفر صاحب کا خطاب ایک نمونے کے طور پہ سنا. ان جیسے سینکڑوں گزر گئے اس خانقاہ کے احاطے پر. استاذ کل حضرت مولانا عطا محمد بندیالوی یہاں جلوہ گر ہوئے. اس احاطے پر، اس مقدس دربار میں استاذ کل حضرت جناب شیخ الجامعہ جلوہ گر ہوئے. یہاں پر استاذ کل مولانا محب النبی جلوہ گر ہوئے. تمہیں کیا پتا علم کی عین کسے کہتے ہیں؟ تم علم کی عین سے بے خبر ہو. خدا کی عزت کی قسم ہے، علم جسے ملتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ علم کوئی زانوے تلمس طے کرنے سے ملے گا. مجھے پتا ہے مدرس سے اسی لیے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ دربار ہے، یہ وہ خانقاہ ہے جہاں کا ٹکڑا بھی کھا لو اللہ علم کا نور دے دیتا ہے. یہ میرے ہاتھ میں طلوع مہر، یہ سمائی ہے اس سال کی، یہ پہلی سمائی ہے. یہ خصوصی شمارہ ہے، خصوصی نمبر ہے. پتہ ہے اس نمبر کی کیا خصوصیت ہے؟ سیدہ، طیبہ، طاہرہ، راکعہ، ساجدہ، عابدہ، صائمہ، خاتون جنت، ملکہ فردوس ولی، شہزادی کونین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا. آپ کی ذات پاک کے ساتھ خصوصی شمار. گزشتہ چند مہینوں میں جتنے مغالطے ہیں، جتنی بولیاں ناپاک بولی گئی ہیں، اس کا خلاصہ کر دیا گیا ہے اس شمارے کے اندر. استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشفاق سعیدی صاحب، آپ کی ادارت میں یہ رسالہ چھپتا ہے. آپ جانتے ہیں طلوع میں تمام مضامین اس عنوان کے ساتھ اس میں جمع کیے گئے ہیں، اور جتنے مغالطے ہیں، جتنی بولیاں ہیں، وہ سب اس کے اندر موجود ہیں. یہ جاتے ہوئے اس رسالے کو ضرور خریدنا ہے. اس سے زیادہ لفظ نہیں بولوں گا، اب وقت بہت کم رہ گیا ہے. میں اس پہلی نشست کا آخری خطاب دعوت دے رہا ہوں نہایت ہی ادب سے. اس مقام سے آپ نے بارہا ان کے خطابات سنے ہیں. علم کا ہی یہ موتی ہے، ستارہ ہے، اور خاندان سیادت سے تعلق ہے. آل محمد کا خون ہے.
میری مراد حضرت علامہ سید صداقت علی شاہ بخاری دامت برکاتہ القدسیہ، آپ کا اس کانفرنس کی مناسبت سے جو موضوع ہے تاریخ ختم نبوت میں حضور قبلہ عالم قطب عالم خواجہ پیر سیدنا مہر علی شاہ کا مجددانہ کردار، اس موضوع پر حضرت قبلہ بخاری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ بھرپور جوش، جذبے اور ولولے سے آپ نے استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیداری، نعرہ حیداری، نعرہ غوثیہ۔ الحمد لله الذي خص هذه الأمة الشريفة بخصائص واضحة للمهتدين، وبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر الدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المقتدين، وعلى آله وصحبه نجوم الهداة ورجوم المعتدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله مولانا العظيم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قابل صد تعظیم و تکریم مشائخ آستانہ عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف، ملک بھر کے روحانی مراکز کی نمائندگی فرماتے ہوئے آج کی اس کانفرنس میں تشریف لانے والے پیران عظام، خاندان رسالت مآب سے نسبت شرف رکھنے والے ذی احتشام سادات کرام، رونق بزم عرفان، علماء کرام، عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انمول دولت کو اپنے قلوب میں بسا کر درگاہ عالیہ پر حاضری کا شرف حاصل کرنے والے سامعین و ناظرین، میں سب سے پہلے اس عظیم الشان سالانہ بین الاقوامی ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پر جانشین نصیر ملت قبلہ پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں نہایت ادب سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ سامعین گرامی، تحریک ختم نبوت و رد مرزائیت میں امام المسلمین، رئیس المجددین، مامور من الرسول، قبلہ عالم
حضرت اعلیٰ پیر سید مہر علی شاہ گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مجددانہ کردار آج کی اس تقریب میں موضوع سخن ہے۔ قرآن و سنت میں بالعموم تمام انسانوں اور بالخصوص تمام اہل ایمان کے ابتلاء اور آزمائش کا ذکر موجود ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے متعدد صورتوں میں بندوں کا امتحان ہوتا ہے۔ کامیابی سے ہمکنار ہونے والوں کے لیے دائمی انعام کا وعدہ ہے، جبکہ ذلتیں اور کوتاہیاں ابدی خسران کا پیش خیمہ ہیں۔ یکے بعد دیگرے فتن کا ظہور جن و انس کی استقامت علی الدین کو ظاہر کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یعنی اہل حق فتنوں سے اپنا دامن بچا کر اور باطل پرست گمراہ کن فتنوں میں مبتلا ہو کر ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ رحیم و کریم خالق نے جہاں ایذائے حق کے لیے براہین قاطعہ اور ادلہ ساطعہ وحی خفی و جلی کی صورت میں عطا فرمائے، وہاں ان کی ترویج اور بوقت ضرورت تجدید کے لیے ہر زمانہ میں کچھ نفوس قدسیہ کا انتخاب فرمایا ہے، تاکہ حجت الہیہ کے تام ہونے میں کوئی شک باقی نہ رہے۔ مجددین کے متعلق کتب حدیث میں جس قدر روایات موجود ہیں اور ان کی توضیح میں جتنے اقوال ائمہ زینت کرتاس ہیں، اگر سامنے رکھے جائیں تو حضور قبلہ عالم گولڑوی رضی اللہ تعالی عنہ بالاتفاق اپنے زمانہ میں مجددانہ خصوصیات اور تجدیدی کردار میں منفرد اور ممتاز نظر آتے ہیں۔ سنن ابو داود کی کتاب الملاحم کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ ابو نعیم کی حلیہ میں یہ الفاظ موجود ہیں، اہل علم کی توجہ چاہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ یمن علی اہل دینہ فی رأس کل مئۃ سنۃ برجل من اہل بیتی یبین لہم امر دینہم۔ امام احمد بن حنبل سے یہ مروی ہے، قول رسول نقل فرماتے ہیں، حضور کا ارشاد ہے ان اللہ یقید للناس فی کل مئۃ سنۃ من یعلمہم السنن وینفی الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکذب۔ ان احادیث طیبہ سے واضح ہوتا ہے کہ مجدد پوری امت کے نفع اور اصلاح کے لیے بارگاہ الہی سے منتخب کیا جاتا ہے۔ وہ ہر 100 سال کے راس پہ ہوتا ہے، فساد اور تخریب اس کا شیوا نہیں ہوتا، بلکہ وہ دین کی تجدید کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کو غبار آلود کرنے والے طبقہ کی سائے نامشکور کرنے والوں سے برسرے پیکار ہوتا ہے۔ تعلیمات حقہ کی تبلیغ اپنا منصب سمجھتا ہے اور حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں مجدد خاندان رسالت کا فرد فرید ہوتا ہے۔ تعلیم کتاب و سنت، اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم کی ذات سے کذب کو دور کرنا، یہ شان مجددانہ ہوتی ہے۔ ان مفاہیم کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ حضرات کی توجہ اس طرف مبذول کروانا چاہوں گا، وہ کون ہے جو کسی مخصوص طبقہ اور مخصوص جماعت کا رہنما نہیں، بلکہ پوری امت نے فتنہ قادیانیت کی تردید میں اسے امام المسلمین تسلیم کیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں
وہ کون سی شخصیت ہے جو 1275 ہجری میں اس عالم آب و گل میں قدم رکھ کر صدی کے اختتام پر سرزمین گولڑا کی بہار بن کر جلوہ فرما ہوئی ہے. سیف چشتیائی اور شمس الہدایہ کی صورت میں مرزا قادیانی کی تصحیف و تحریف کا پردہ چاک کر کے اسلام کی حقیقی تعلیمات کو آشکار کرنے کا صحرا کس کے سر پہ سجا ہے؟ ان جملہ صفات کے ساتھ مجھے بتائیے خانوادہ مصطفیٰ، خون علی المرتضیٰ، چشم غوث الورا ہونے کی سعادت کس کے دامن میں ہے؟ دعوت فکر دے رہا ہوں. آخر وہ کون سی ہستی ہے جن کو تاجدار ختم نبوت نے اپنی ذات سے نفی کذب کا منصب سونپ کر مامور من الرسول کا لقب عطا فرمایا ہے؟ بلا شبہ بلا مبالغہ وہ رئیس المجددین حضرت اعلیٰ سیدنا مہر علی شاہ کی ذات ہے جو ان اوصاف حمیدہ کا حسین مرقع ہے. صاحب مجالس الابرار علامہ احمد بن عبد القادر رومی الحنفی کے الفاظ ملاحظہ ہوں. فرماتے ہیں المراد من تجدید الدین للامت احیاء من درس من العمل بالکتاب والسنہ والامر بمقتضاہما واماطۃ البدع والمحدثات وکسر اہلہا باللسان او تصنیف الکتب او التدریس او غیر ذالک ولا يعلم ذلك المجدد الا بغلبۃ الظن ممن آثرہ من العلماء بقرائن احوالہ والانتفاع بعلمہ اذ المجدد للدین لا بد ان يكون عالما بالعلوم الدینیۃ الظاہرۃ والباطنہ ناصرا للسنہ قامعا للبدع وان يعم علمه اہل زمانہ وانما كان التجدید على رأس كل 100 سنة لانخرام العلماء فيه غالبا واندراس السنن وظهور البدع فيحتاج حينئذ الى تجديد الدين فيأتي الله من الخلق بعودا من السلف اما واحدا او متعددا. اہل فکر و دانش حضور قبلہ عالم کی ذات کو مذکورہ خصوصیات میں درجہ کمال پر دیکھتے ہیں. مذکورہ عبارت میں مجدد کے لیے علوم ظاہریہ و باطنیہ کا جامع ہونا شرط قرار دیا گیا ہے. حضور قبلہ عالم کے علوم ظاہریہ کی ایک جھلک پیش خدمت ہے. سیف چشتیائی میں آپ نے تعارض عقل و نقل کی صورت میں عقل کی تقدیم کے قول پر سوالن جوابن یوں کلام فرمایا ہے. اس کی تھوڑی سی توضیح میں کروں گا. مرزا قادیانی تمام علامات نبوت کو فاسد عقلی استدلالات سے مختلف تعویلات کے ذریعے اپنی ذات پر منطبق کرتا تھا اور پھر یہ ضابطہ پیش کرتا تھا کہ العقل اصل للنقل. حضور قبلہ عالم نے اس کا جواب دیا. فرمایا تعارض عقل و نقل کی صورت میں عقل کو مقدم رکھنا یہ لازم نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اگر عقل سے مراد ذریعہ ادراک ہے تو یہ نقل کے متعارض نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ شرط اور مشروط کے اندر تعارض نہیں ہوتا. اور فرمایا کہ اگر عقل سے مراد کچھ مدرکات ہیں تو فرمایا یہ مخصوص ہے، یہ کلیہ نہیں ہے، یہ ضابطہ تمام مکان اور تمام امکنہ اور مقامات پر منطبق نہیں ہوتا. قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو صرف ان چیزوں کے ساتھ خاص کیا جن کا تعلق بنیادی طور پر وجود ثانی کی تصدیق کے ساتھ اور وجود رسالت کی تصدیق کے ساتھ ہے. حضور قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم باطنیہ کی ایک جھلک انتہائی اختصار سے پیش خدمت ہے. حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا روحانی مقام وہ سب پہ واضح ہے. ان کا نام لے کر مرزا قادیانی نے ختم نبوت پہ جب حملہ کرنا چاہا تو تاجدار گولڑا نے حضرت ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ کی
یہ عبارت پیش فرمائی. فرمایا ابن عربی کہتے ہیں وَهُوَ بَابٌ قَدْ سَدَّهُ اللَّهُ كَمَا سَدَّ بَابَ الرِّسَالَةِ عَنْ كُلِّ مَخْلُوقٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الی یوم القیامہ. یعنی ابن عربی یہ کہتے ہیں صبح قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا ہے, رسالت کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا ہے. دوستان محترم, آخر پر امام سیوطی رحمہ اللہ تعالی کی ایک پوری کتاب جو مجدد کے مسئلہ پر آپ نے تحریر فرمائی, اس میں سے ایک اقتباس آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر کے اپنی بات مکمل کروں گا. امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں, فرمایا والذی فہمتہ من ھذا الاثر مع ذلک الحدیث انہ لا بد عند رأس کل مئۃ سنۃ من محنۃ شدیدۃ فیقرنها اللہ بمحنۃ عظیمۃ وہو الذی یبعثہ لتجدید الدین واحیائہ رحمتا منہ بعبادہ وجبرا لما حصل من الوہن بتلک المحنہ ولذالک ادخل ابو داود الحدیث فی کتاب الملاحم اشارتا الی ذالک وانہ اذا وقعت فتنۃ جبرها اللہ تعالی بمن یجدد الدین کما ورد فی الحدیث ان للہ عند کل بدعۃ قید بها الاسلام ولیا من اولیائہ یذب عن دینہ. قابل توجہ, فلذالک لما کانت فی آخر المئتین اعظم المحن والفتن ہوا خروج الدجال کانت المحنۃ المقابلۃ لها بنزول عیسیٰ اعظم من کل من جاء من المئین المتقدمہ من المئین المتقدمہ. امام سیوطی کی عبارت کا حاصل ایک جملے میں پیش کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر دور میں مجدد بھیجتا ہے, لیکن فتنہ جتنا بڑا ہوتا ہے مجدد اتنا بڑا بھیجا جاتا ہے. میری کسی متعصب سے, میری کسی ضدی شخص سے بات نہیں ہے. میں اہل فکر و دانش کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ انصاف کے ساتھ صفحہ چشتیائی اور شمس الہدایہ کو دیکھے تو ایک ہی نتیجہ ہوگا کہ 14 صدیوں کے اندر اہل بیت رسول اور اصحاب رسول کے ادوار کے بعد مرزا قادیانی سے بڑا فتنہ دکھائی نہیں دیتا, اور تاجدار گولڈا سے بڑا مجدد اس امت میں نظر نہیں آتا. حضرات گرامی قدر, امام سیوطی نے واضح کیا کہ دور آخر میں جب دجال آئے گا تو مقابلہ میں جناب عیسیٰ آئیں گے, اور وہ ایسی تجدید کریں گے جو ہر تجدید پر فائق ہوگی. اگر سچا عیسیٰ آ کر دجال کے مقابلہ میں تجدید کرے گا تو اس کی مجددانہ شان دیکھیے, جو جھوٹے عیسیٰ کی ایسے تردید کرتا ہے کہ صبح قیامت تک شمس الہدایہ کی صورت میں حیات مسیح کے مسئلہ پر جو بھی لکھے گا تاجدار گولڈا کے علم کا اعتراف کرتے ہوئے لکھے گا. دوستان محترم, بلا شبہ عقیدہ ختم نبوت بڑا واضح اور بنیادی عقیدہ ہے. ہر دور میں اہل ایمان نے اس کو اپنا پر اپنی اپنی بساط کے مطابق اس کا تحفظ کیا, مگر تاریخ عالم میں, تاریخ اسلام میں قبلہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے مرزا قادیانی کا جس انداز میں تعاقب کیا, ہمیں اس کی دوسری مثال نہیں ملتی. اور مجھے کہنے دیجئے کہ قبلہ عالم کا کردار صرف مجددانہ نہیں ہے, بلکہ جچتا ہے کہ ان کو رئیس المجددین کہا جائے, انہیں اس صف کا امام کہا جائے. اور مجھے ایک محقق نے یہ کہا, اس نے کہا شاہ صاحب عقیدہ ختم نبوت بڑا واضح عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہے, سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لیکن جب ہم مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مہر علی شاہ کیا چیز ہے. کہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے اسے ہاتھ کیوں نہیں ڈال رہے تھے جو یاری اور چومکاری
مرزا قادیانی کی تصانیف میں ظاہر ہوئی ہے، اس کا رد ماں سوائے اس کے نہیں ہو سکتا تھا کہ تردید کے لیے انتخاب بارگاہ مصطفیٰ سے ہو، اور وہ انتخاب حضور تاجدار گولڈا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوا ہے۔ ہر کوئی اپنی اولاد کو اپنی وراثت کا مالک بناتا ہے۔ میں عرض کروں گا آج کی یہ کانفرنس قبلہ عالم کی تحریک تحفظ ختم نبوت کا تسلسل ہے۔ کوئی نہ سوچے کہ دربار عالیہ گولڈا شریف سے تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ تحریک ختم نبوت کی آواز کسی زمانہ میں پستی کی طرف گئی ہے۔ دن گزرتے جائیں گے، درگاہ عالیہ گولڈا شریف سے تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ تحریک ختم نبوت کے چراغ پہلے سے زیادہ روشنی کائنات میں تقسیم کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ دوستوں سے گزارش ہے، نماز عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے، آپ جس جگہ تشریف فرما ہے یہاں سے ہی آپ قبلہ رخ ہو جائیں گے، صفیں یہاں سے درست ہوں گی، آذان ہوگی اور آذان کے فوراً بعد انشاءاللہ نماز قائم ہو جائے گی۔ آپ صفوں کو درست فرمائیں اور جب نماز ادا ہو جائے اس کے بعد آپ کوشش کریں اسی ترتیب اسی آرڈر میں جس طرح آپ بیٹھے تھے واپس اپنی اپنی نشستوں پر آپ تشریف فرما ہوں گے۔